اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے اور آپ کو صحت تندرستی والی خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اہم معلومات سننے کو ملیں گی۔ آج کی ویڈیو اس مہینے کی 14 تاریخ یعنی فروری کی 14 تاریخ سے متعلق ہے، جس کو ہمارے معاشرہ کے اندر آج کل ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک غیر مذہبی اور ہمارے اسلام کے منافی ایک ایسا عمل ہے جو کہ کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ ارادہ بات ہے کہ اس کو ایک مذہب نے اختیار کر لیا اور اس مذہب کے اختیار کرنے کے بعد امت مسلمہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ ویلنٹائن ڈے بیسیکلی 14 فروری کے ساتھ خاص ہے۔ یہ واقعہ بہت پرانا ہے، تقریباً 1800 سال پہلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت سے پہلے، ان کی رسالت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ 246 عیسوی یا 270 عیسوی کو ہونے والا یہ واقعہ ایک پوپ فرانسیسی کے ذریعے مشہور ہوا، جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اس زمانے کے اندر ان کے مذہب کے اندر کوئی بھی شخص جب چرچ کا ہو جاتا تو وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا، وہ شادی نہ کرتا، نہ دنیا کے لوگوں سے ملتا جلتا، یعنی بالکل رہبانیت اختیار کر دیتا۔ ویلنٹائن نے بھی بالکل ایسا ہی کیا، وہ چرچ کے اندر خاص ہو کر رہ گیا، اور وہاں اسی طرح کی ایک عورت تھی جو کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے، لا تعلقی اختیار کر کے رہبانیت کی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا اور عرصہ گزرنے کے بعد یہ ویلنٹائن اس عورت پر عاشق ہو گیا، یا اس کے دل میں اس عورت نے جگہ بنا لی۔ دونوں نے چھپ چھپ کر ملنا شروع کر دیا۔ وہاں کے لوگوں کو، اس وقت کے جو عیسائی تھے، ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس ویلنٹائن کو قتل کر دیا۔ بات ختم ہو گئی، واقعہ دب گیا۔ لیکن کچھ عرصہ یا کچھ سالوں کے بعد جو لوگ تھے، نوجوان تھے، انہوں نے اس کی موت کے اوپر اس دن کو منانا شروع کر دیا، اور یوں رسم چلی آئی کہ لوگ اس کے بعد سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، غیر شرعی طور پر، غیر مذہبی، غیر اخلاقی طور پر ملتے، اور اس ویلنٹائن کی یاد میں یہ دکھاتے کہ ہم دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ خاص دن ہے جس دن کے اندر سرخ قسم کا لباس پہنا جاتا ہے، سرخ پھول دیے جاتے ہیں، گفٹ دیے جاتے ہیں، اور یوں یہ بے حیائی کا بازار گرم ہے۔ عیسائی مذہب کے ساتھ ساتھ مسلمان جو امت مسلمہ، جو ایک عظیم امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ و ارفع امت ہے، اس نے بھی العیاذ باللہ اس حرام کام کے اندر عمل شروع کر دیا، اور آج تک یہ عمل جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے یکسر منع فرمایا ہے۔ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ اہل مدینہ کے 2 دن خاص ہیں جس کے اندر وہ کھیل تماشا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تمہارے کون سے خاص دن ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ دن خاص ہیں، ان 2 دنوں میں ہم کھیلتے ہیں، تیر اندازی کرتے ہیں، بیت بازی ہوتی ہے، اور یوں ہم خوشی کے ساتھ یہ دن گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے دن ہیں، اللہ نے مجھے 2 دن عطا کیے ہیں جن 2 دنوں کا تعلق نعمت کے ساتھ خاص ہے، یعنی آج کے دن کے بعد یہ 2 دن آپ کے لیے خاص ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ گویا کہ عید الفطر کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے روزہ رکھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد گویا کہ رب سے اجر کی خوشی اور رب سے ملاقات کی خوشی ہے، لہذا اس دن کو خاص فرما دیا۔ اور عید الاضحیٰ کو جو ہے خاص کرنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے یہ ہے کہ اس دن کو تمام امت مسلمہ جو ہے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی ہوئی قربانی کی یاد میں مناتی ہے، اور ساتھ ساتھ تمام امت مسلمہ اس دن اکٹھی ہوتی ہے۔
محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کو خاص کرنے کے ساتھ ساتھ باقی تمام دنوں کو جو کہ زمانہ جاہلیت کے ساتھ خاص تھے ان کی نفی فرمائی، چونکہ ویلنٹائن ڈے کا جو دن ہے وہ ایک پادری پوپ کے نام خاص ہے، لہذا ایک مذہبی بندہ، ایک اسلام کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ ایسی فضول اور لغو باتوں میں نہیں پڑتا۔ ناظرین گرامی، ابھی جو آپ کے سامنے حدیث یا واقعہ یا گفتگو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مدینہ کے اندر جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ ہوئی یا ان لوگوں کے ساتھ ہوئی، اس کا مفہوم بیان فرمایا۔ اس واقعے کو ابو داؤد کی حدیث کے ساتھ نقل فرمایا گیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابو داؤد شریف کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے جس کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی کہ جو شخص یا جو قوم یا جو افراد یا جو جماعت دنیا میں جس کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کرے گی تو آخرت میں بروز جزا انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ دن یا کل کا یہ دن یا پرسوں کا یہ دن یا یہ محبت کا مہینہ جس کو ہم فروری یا 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس دن بہت زیادہ بے حیائی ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی دین سے دوری اور کم علمی اور بے شعوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یوں اس کے نتائج میں ان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ نکاح کریں، نکاح سے ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں سچی محبت ہے تو ہمیں نکاح کر کے اس کے بعد شادی کی ترغیب دینی چاہیے۔ معاشرے کے اندر نوجوان نسل کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو تعلیم دینی چاہیے، شعور دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر محبت ہی ہے تو انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب سے ہوتی ہے۔ خاندان کو جوڑیے، گھر کو جوڑیے، والدین سے محبت کیجیے، اپنی اولاد سے محبت کیجیے، اور فضول قسم کی لغویات میں پڑھ کر نہ صرف ہم معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچاتے ہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا آخرت کا سفر بھی خراب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح کی ترغیب دینے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے ٹاپک یا موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔